لیکن یہ سوسائٹی کو رول کرنے کے طریقے نہیں ہیں. میں بڑے ہمبل طریقے سے گزارش کر رہا ہوں، یہ سوسائٹی کو بنانے کے طریقے نہیں ہیں. انہوں نے سوسائٹی کو بنانے کے طریقوں پر فکر کی. وہ تھا ایگریشن کنٹرول، جذبات کا کنٹرول، صبر، تحمل، بردباری، اتحاد، مل کر چلنا، کوآپریشن، راستہ دکھانا، اور جب آپ کا موقع نہ ہو تو بیٹھ جانا خاموش ہو کر. یہ انہوں نے طریقے سکھائے، کیونکہ یہ سوسائٹی کو لیڈ کرنے کے اصل جو اسپیکٹس ہیں اور سوسائٹی کو آگے لے جانے کے جو اس دنیا کے رولز ہیں، قوانین ہیں، یہ چینج نہیں ہو سکتے. انہی ہی قانون پر 1,24,000 انبیاء نے کام کیا، کیونکہ یہی رولز ہیں. جب یہی صبر کا طریقہ استعمال حضرت یوسف نے کیا تو کہاں سے؟ اسی شہر میں جہاں وہ فروخت ہو رہے تھے، اسی شہر کے بادشاہ بنے. اور اتنی لمبے پروسیس میں صرف اپنے غصے اور اپنے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنے وقت کا انتظار کیا ہے، اور ہر اس بات کا جواب نہیں دیا جہاں پہ جواب بنتا ہے، کیونکہ وہ کوئی طریقہ نہیں تھا. وہ دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ طریقے ہمیں سکھانے آ رہے ہیں جو کوئی اڈاپٹ کرے، وہ کوئی شخص بھی ہو. آپ اڈاپٹ کریں، چاہے آپ کسی غریب گھر میں رہتے ہو یا پھر آپ کسی امیر گھر میں رہتے ہو. فزیکل مٹیریلزم کا یہاں کوئی رول نہیں ہے. آپ امیروں کے گھر سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ غریبوں کے گھر سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ ان پڑھ کے گھر سے بھی ہو سکتے ہیں، خود ان پڑھ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں گے تو یہ طریقہ کار ہوتے ہیں ورلڈ لیڈنگ کے، یونیورسل یہ کریکٹرسٹکس کہلاتے ہیں. یہ کسی ایک علاقے کے نہیں ہوتے، یہ کسی شہر کے نہیں ہوتے، یہ کریکٹرسٹکس یونیورسل کریکٹرسٹکس ہیں. اگر آپ ایک گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں تو آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیڈر بنتے ہیں. اگر آپ اپنی فیملی میں طریقہ کار اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے خاندان کے لیڈر بنتے ہیں، سوسائٹی کے لیڈر بنتے ہیں، کنٹری کے لیڈر بنتے ہیں، ایون کہ اس دنیا کے چھوڑے پوری کائنات کے لیڈر بنتے ہیں. جہاں بدلہ لیا جا سکتا ہے اور جہاں پر اس کائنات کا خالق کہہ رہا ہے کہ آپ بدلہ لیں، ٹیسٹ ٹرائل، جہاں خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں تو اس کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسل کریکٹر کو، انسانیت کے کریکٹر کو، کہ ایک ایسا نبی بھی ہے جو اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، اسے بھی غصہ آ سکتا ہے، وہ بھی بدلہ لے سکتا ہے، وہ بھی خون بہتا ہوا دیکھ سکتا ہے، وہ بھی کسی کی تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے، وہ بھی کسی بدلے کی خاطر کسی ماں کو اپنی گود کو، اس کی گود کو اجاڑ سکتا ہے، وہ کسی باپ کا بیٹا چھین سکتا ہے، وہ کسی ماں کا سہارا چھین سکتا ہے. جب بدلہ لیا جائے گا تو یہ بدلہ ان لوگوں سے نہیں لیا جائے گا جو پتھر مار رہے تھے. بدلے کے پیچھے وہ لوگ بھی آئیں گے جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کی ضعیف مائیں ہو سکتی ہیں، وہ ان کے بوڑھے باپ ہو سکتے ہیں، وہ ان چھوٹے بچوں کی، چھوٹا بچہ بھی اس میں آئے گا، جو اس وقت دودھ پیتا بچہ ہے وہ بھی بدلے میں شمار ہو جائے گا. وہ خواتین جو چل نہیں سکتی وہ بھی اس بدلے میں آئیں گی. تو کیا نبی پاک یہ ایگزامپل سیٹ کر کے جاتے ہیں؟ لیڈرز کسی بھی چیز کو، میری بات پھر آپ یاد رکھیے گا، لیڈر کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتے جو آنے والے کسی بھی وقت میں 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، یا کسی بھی وقت میں وہ انسانیت کے لیے شرمندگی کا باعث بنے. وہ اس وقتی بینیفٹ کو کبھی بھی حاصل نہیں کرتے، چاہے وہ اس کو حاصل کر کے نجات پانے کا ذریعہ ہو یا پوری دنیا کا بادشاہ بننے کا طریقہ ہو، وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی ہماری سورس فاؤنڈیشن ہے کہ ہم نے اپنی جنریشن کو، اپنے لوگوں کو، آپ کو اور میں نے سیکھنا ہے وہ طریقہ کار جو ہمارے لیڈرز، ہیروز آف ہسٹریز اور ہمارے اصلاح کرنے والے، ہمارے انبیاء کرام ہمارے لیے وہ مشعل راہ چھوڑ گئے ہیں، اور وہ تھی اس دنیا کو آگے لے جانے والی. یہ جو نیگیٹیوٹی، ایگریشن اور یہ ایموشنل ڈسٹربنس ہیں، یہ آپ کی طرف سے آپ کو امپورٹ ہوتی ہیں. یہاں پر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں جو یہاں پر اس کو امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. کسی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اور آپ کے ملکی لیول پر ایسے ڈسگوائز خفیہ طور پر پیجز ہوں سوشل میڈیا کے ٹینکس ہوں جو اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوں کہ آپ کو ایگریشن دیا جائے، آپ کو جذبات دیے جائیں، آپ کو آپس میں لڑایا جائے، آپ میں یہ جو آپ کے لیڈنگ کریکٹرسٹکس ہیں وہ آنے والی جنریشن میں سے نکال دیے جائیں، تاکہ ان کو ہمیشہ کے لیے ان کو ہمارا غلام بنا کے رکھ دیا جائے. وہ ایک پلان کے ساتھ
آپ اپنے دشمن سے ہر وار کی پلاننگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ایکسپیکٹیشن میں رکھا کریں کہ آپ کے ساتھ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہوتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ایک پری پلان ہو جو آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ہماری جنریشن ہے وہ اس کو بغیر سوچے سمجھے وہ اس کو فارورڈ کر رہی ہے، شیئر کر رہی ہے، اس کا پارٹ بن رہی ہے. وہ اس کو سٹاپ نہیں کر رہی کہ نہیں میں نے اس نیگیٹیوٹی کا پارٹ نہیں بننا. وہ درمیان سے وہ جو زنجیر ہے وہ نہیں ختم ہو رہی، زنجیر سے زنجیر چلتی ہوئی وہ تمام تر باتیں. اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر جو آپ کو 24 آورس میں دکھایا جاتا ہے وہ ہیٹرڈ مواد زیادہ ہے، انتقامی مواد زیادہ ہے، تکلیف دینے والا مواد زیادہ ہے، جذبات کو اراؤز کرنے والا مواد زیادہ ہے، جس سے جذبات ابھرتے ہیں. جذبات چاہے کسی بھی طرح کے ہوں، غصے کے جذبات بھی ابھرتے ہیں اور لالچ کے جذبات بھی ابھرتے ہیں، چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ چیزیں ہمارے پاس آ جائیں، مادیت پسندی کے جذبات بھی ابھرتے ہیں. بہت سارے جذبات ابھارے جاتے ہیں کیونکہ اس کا جو لیول ہوتا ہے، تھنک ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، وہ کوئی اور ہوتا ہے. جب بھی کوئی ہم ڈرامہ لکھتے ہیں، جب بھی ہم کوئی افسانہ لکھتے ہیں، جب بھی کوئی ناول لکھتے ہیں، وہ کسی پلان پر لکھا جاتا ہے. وہ پلان کبھی بھی ڈرامے کی سٹوری میں سامنے نہیں آتا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ اگر آپ ایک کہانی ایک صفحے کی بنائیں یا یہ کہانی آپ 4000 صفحوں کی بنا لیں یا اس پر آپ گھنٹوں کی موویاں بنا لیں کہ 4 بیل تھے، لڑتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اور ان نے اس کا صرف اور صرف جو مرکزی خیال ہے، جو پلان ہے، وہ صرف ایک ہی لائن کا ہے کہ یونٹی از اسٹرینتھ. چاہے وہ تو مرضی بڑی کہانی بنا لو یا چھوٹی بنا لو، پلان اور ہے. یہ پلان جو ہے یہ خفیہ ہوتے ہیں، یہ کبھی سامنے نہیں آتے. کیا آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ اسکولوں میں کیمسٹری پڑھاتے ہوئے بھی ٹاپک کے عمومی مقاصد میں لکھا ہوتا ہے کہ اچھا مسلمان بننا؟ تو کیا کیمسٹری پہ کسی ایٹم کے دریافت سے یا الیکٹران کے دریافت سے مسلمان بنانے کا کوئی تعلق ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن اس کو پٹ کرنے کا طریقہ اور ورڈنگ اس طرح رکھی جاتی ہے کہ پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کرنے کے تصور کائنات یا تصور ایسا اجاگر ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ پہ زیادہ بھروسہ بڑھتا ہے. اور اسی کو اس طرح سے اگر آپ لکھ دیں تو ہمارے درمیان وہ لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں نعوذ باللہ جو کہتے ہیں کہ یہاں پر پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں. وہ پیدا کرنے، ان کو پروڈیوس کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. جو لٹریچر آپ کو دیا جا رہا ہے، جو آپ کو سوشل میڈیا دیا جا رہا ہے، وہ پری پلان دیا جا رہا ہے. اور ہم سب سے بیوقوف لوگ ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم خود اور ہم آنے والے بچوں کو ارد گرد میں اس کا پارٹ بن رہے ہوتے ہیں. وہ کہانیاں ایسے نہیں بنائیں گے کہ باہر سے وہ میکسویل کی کہانی بنا کر ڈال دیں گے، وہ کسی جان کی کہانی بنا کر ڈال دیں گے. وہ کہانی آپ کے ارد گرد کی ہوگی، آپ کے شہر کی ہوگی، آپ کی مشترکہ مسائل کی ہوگی، جس کو وہ بنا کر بنیاد بنا کر آپ لوگوں کو جذبات کا شکار کریں گے. اور آپ میں یہ جو اتحاد ہے، جو ٹالرنس ہے اور جو برداشت، قوت برداشت ہے، بھائیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ والا جذبہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا. یہ نقصان ہوتا ہے اس ایگریشن کا، اور یہ ہر طرح کی ایموشنل انسٹیبلٹی لاتا ہے. ایموشنل انسٹیبلٹی میں کیا ہے؟ آپ میں تحمل نہیں ہے تو بھی ہے، اگر آپ زیادہ غصہ کرتے ہیں تو بھی ہے، برداشت نہیں تو بھی ہے، آپ خاموش ہو کے کسی کے ساتھ حسد کر رہے ہیں تو بھی ہے، آپ زیادہ اوور ٹاکٹیو ہو گئے ہیں تو بھی ہے. کوئی نہ کوئی آپ کی جو ایموشنز ہیں، انسانی پیدائشی ایموشنز جو اللہ نے پیدا کر کے دیے ہیں، وہ محبت کے بھی ہیں، نفرت کے بھی ہیں. بنیادی طور پر وہ محبت کے ہیں، وہ محبت سے نفرت میں بدلے جاتے ہیں. وہ مل کے ساتھ رہنے کے بجائے الگ الگ ہو کر رہنے کے ساتھ شکل میں بدلے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جذبات جو ہمارے انسٹیبل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو مذہب، ہمارا جو ہسٹری، ہمارا جو لٹریچر ہے، وہ ان کو انہی جذبات پہ کام کرنے کے لیے، میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مٹیریل چیز پر کام نہیں کیا، انہوں نے ایک انسان پر کام کیا، ایک انسان کی تشکیل کے لیے کام کیا. کیونکہ ایک انسان اگر دیکھا جائے تو ایک انسان ایک ہے، لیکن اگر انسان اپنی مکمل طور پر سٹڈی کرے تو ایک انسان پوری کائنات ہے. ایک انسان کی مکمل سٹڈی ایکچولی پورے معاشرے اور پوری کائنات کی سٹڈی کرنا. وہ ہر فرد کو بنانے کے لیے ایک ایک دروازے پہ گئے، اور انڈیویجول جب افراد کا ایک گروہ تیار کیا ہے، وہ افراد جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے آ رہے ہیں، وہ افراد جو نے ہفتے کھانا نہیں کھایا، وہ افراد جن کے پاس سکل نہیں ہے،
وہ افراد جن کے گھر نہیں ہیں، وہ افراد جن کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہے، کوئی بھی مٹیریل اٹریکشن نہیں ہے، کوئی بھی مٹیریلزم پر کام نہیں کیا گیا، وہی افراد جب آتے ہیں تو اس وقت ابو سفیان اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ شخص سچا تھا، اور ہمارے وہ بت جن کی ہم ساری زندگی پرستش کرتے رہے وہ ہمیشہ کے لیے جھوٹے تھے اور ہم ان کے پیچھے لگے رہے۔ یہ وہ لوگ تھے، ایک نیا معاشرہ تشکیل ہو کر آتا ہے۔ انہوں نے کھیتی باڑی کے طریقے سکھانے کی بجائے انسانوں کو محبت کے طریقے سکھائے، لینے کی بجائے دینے کے طریقے سکھائے۔ معاف کیجیے گا، کون کہتا ہے کہ محبت لینے کا نام ہے؟ محبت لینے کا نام کبھی بھی نہیں ہوتا، محبت صرف قبول کرنے کا نام ہے۔ وہ جیسا بھی ہے، جس طرح بھی ہے، میرا ہے اور میں اس کو ہر شکل میں قبول کرتا ہوں۔ وہ ایک نئی دنیا کا نام ہے، بدلے میں صرف دینے کا نام ہے۔ جب یہ سکھایا تو جب مدینہ میں مکہ کے لوگ آئے تو انہوں نے ان کو اپنا بھائی بنایا، اپنا گھر کے وہ حصے جو انہوں نے کمائے تھے اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ ہے معاشرے کی بنیادی تشکیل ہے، جذبات پر کام۔ ہمارا جو اصل مسئلہ ہے ہمارے پاکستان کا، وہ اب جو بڑھ چکا ہے، وہ ہمارا ماڈرن ورلڈ کے اندر میٹیریل وے میں ترقی یافتہ ہونا یا نہ ہونا وہ اتنا بڑا مسئلہ شاید نہ ہو۔ ہمارے پاس ماڈرن ٹولز آف ٹیکنالوجی ہو یا نہ ہو، اتنا مسئلہ ہو سکتے ہیں، پر شاید اتنے نہ ہوں جتنا مسئلہ ہماری قوم کا آپس میں ایموشنل ڈسٹرب ہو جانا، انسٹیبل ہو جانا، اور ان کا عدم برداشت ہو جانا، اور کسی کو تکلیف میں دیکھنا، تکلیف میں ڈالنا ہے۔ جب یہ مسائل کسی قوم کے اندر آ جاتے ہیں تو یقین کریں وہ قومیں ہمیشہ کے لیے محکوم بن جاتی ہیں۔ یہ ہے اصل چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ اب اگر ہم اس کو بڑھاتے ہوئے آگے لے کر آئیں تو میں یہ چند دن پہلے آپ بھی چیزوں شیئر کرتے ہیں، ہم اچھی چیزیں ہم بھی شیئر کرتے ہیں، بہت سے لوگ اور بھی شیئر کرتے ہیں، فیس بک کے اوپر شیئر کرتے ہیں، آپس میں بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو ایگل کی سٹوری سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اس میں کچھ ایسے کریکٹرسٹکس ہیں جس سے وہ باقی پرندوں پر حکمرانی یا ان کا وہ پرندوں کی کنگڈم میں وہ کنگ ہے۔ آپ اس کو نوٹ کریں کہ ایگل کبھی کموں کے ساتھ نہیں اڑتا، کبھی دوسرے پرندوں کے ساتھ نہیں اڑتا، ایگل ہمیشہ ایگلز کے ساتھ ہی اڑتا ہے۔ تو سوسائٹی میں وہ لوگ جو اس کی بگاڑ کی وجہ بن رہے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ اڑیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں گے، وہ جو کام کر رہے ہیں آج، وہ جو کام کر رہے ہیں ہم اس کا پارٹ بننے کی کوشش کریں گے تو ہم ان میں انوالو ہو جائیں گے۔ ان کی الگ دنیا، ان کے الگ مسائل ہیں، ہم ان کا حصہ بن جائیں گے۔ ہم جو سوسائٹی کو بنانے والے، میں آپ کو لیڈرز کی خصوصیات بتا رہا ہوں، جو سوسائٹی کو بنانے والے، لیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کامن لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے، وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ فائنڈ کرتے ہیں، انہیں فائنڈ کرتے ہیں، ان کا پارٹ بناتے ہیں، ٹیم ورک بنتے ہیں، اور الگ ہو کر ایک نئی دنیا بنا کر انہی لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کے مسائل، لیڈرز کے مسائل کبھی ذاتی مسائل نہیں ہوتے، لیڈرز کے مسائل ہمیشہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو عام پبلک نے اپنے ذاتی اناٹ، دشمنی، اگریشن، غصہ اور ایموشنل ڈسٹربنس کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے لیے پیدا کیے ہوتے ہیں، وہ مسائل لیڈر انہیں الٹا حل کر کے دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے لیے پیدا کیے ہوتے ہیں۔ یہ وجہ بنتے ہیں وہ۔ تو دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایگل جو ہے، یہ بڑی فیمس سی سٹوری ہے کہ جب کوا اس کو نوچتا ہے پرواز کے دوران، اس کے کام کے دوران، جب اس فلائٹ پر ہوتا ہے، اپنے مشن پر ہوتا ہے، اس سے بات ہم دے رہے ہیں کہ ہم لائف کے مشن ہیں، لیڈرز جب لائف کے مشن پر ہوتے ہیں، جو فلائٹ پر ہوتے ہیں، اپنے مقصد پر اڑ رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے کوے اس کے اوپر آ کر اسے نوچتے بھی ہیں، اس کے اوپر سواری بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ قطعاً جواب نہیں دیتا۔ یہاں پھر وہی ٹاپک ہے، ایموشنل کنٹرول، ایگریشن کنٹرول۔ اس وقت جو وہ نوچ رہا ہے، اس کے اوپر سواری کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا راستہ کاٹ رہا ہے، اس کا مشن کاٹ رہا ہے، کوئی آنسر نہیں مل رہا، خاموشی ہے، اپنی فلائٹ پر توجہ ہے، بلکہ اس نقصان پہنچانے والے کو، اس کاٹنے والے کوے کو بھی وہ اٹھا کر بلندی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ چلے، لیکن وہ اسے کاٹنے سے پھر بھی باز نہیں آتا، اور وہ اپنے کام سے باز نہیں آتا کہ مشن فوکس، فلائٹ، اور اپنے مشن کی طرف اڑتے ہوئے آگے بڑھنا، اور کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ کرنا،
یہ اس کا کام ہے، اور اس کا کام کاٹنا، تکلیف پہنچانا، راستہ موڑنا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے اور وہ اپنا کام چھوڑ نہیں رہا، بلکہ کوشش کر رہا ہے پازیٹیوٹی میں رہ کے اس کو بھی ساتھ اڑائے۔ ریزلٹنٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مقاصد کے حصول کے بہت قریب پہنچ چکا ہوتا ہے ایگل، کیونکہ وہ جب مقصد پہ پہنچ چکا ہوتا ہے وہ اس کی منزل ہوتا ہے، اور منزل کے لحاظ سے اس کے اندر وہ کریکٹرسٹکس بھی ہوتے ہیں، اس نے اپنے آپ کو اس کے لحاظ سے تیار بھی کیا ہوتا ہے، تو منزل کی خوشی اور منزل کے چیلنجز ہیں وہ ہیرو یا وہ ایگل برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو تیار کر کے جا چکا ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کو کاٹتے رہتے ہیں اور کسی کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، منزل کی ہائٹ، اس کی بلندی، وہاں کے چیلنجز، وہاں میں ہوا کا کم ہونا، ہوا کا دباؤ میں کمی، آکسیجن کی کمی، وہ اس کو برداشت کرنے کی پریپریشن میں نہیں ہوتا، وہ والا پریپریشن میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنی منزل کو انجوائے کرتا ہے۔ وہ پریپیئر نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو ذاتی تکلیف پہنچانے کی وجہ سے وہ بلندی آتی ہے، اور جب وہ اس منزل کو حصول میں جو سب سے ٹاپ پلیس ہے، وہاں ہوا کو چیرنا، نیلے آسمان میں اڑنا، اور زمین کو دور سے نظر سے دیکھنا، اور سب پہ نظر، پوری ورلڈ پہ نظر ڈال کے جانا کہ کس جگہ پر میرا شکار ہے اور کس جگہ پر میں اٹیک کر سکتا ہوں، اتنی بلندی پہ پہنچ جانا کہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، دنیا کے کسی بھی کارنر میں جو آپ کے وین میں موجود ہے۔ بلندی کی وجہ کیا ہے کہ پہلے آپ اگر کسی درخت پہ بیٹھے ہیں تو اس درخت کے ارد گرد کی بلندی آپ کی وین میں، جب آپ ٹاپ پہ ہوں گے تو پھر آپ ایک ایکو سسٹم کے بہت بڑے پارٹس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کس ویک پارٹ میں جا کے اٹیک کرنا ہے۔ آگے شکار ہرن بھی ہو تو اٹھا لے جائے گا، آپ کو پتہ ہے کہ جو عقاب ہے وہ ہرن کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے، بہت بڑا شکار ہے کیوں نہ ہو، وہ ادھر سے جب بلندی میں بیٹھا ہوا جب اس پہ اٹیک آ کے کرتا ہے تو اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں، اویلیبلٹی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، پاور بھی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، اور ویژن بھی اور اپروچ بھی ریسورسز تک اس کی بڑھ چکی ہوتی ہے، وہ اس کو انجوائے کرتا ہے، یہ اس کی منزل ہے۔ جبکہ کبے کی منزل ہو رہی تھی، جب وہ ہائٹ پہ جاتا ہے تو وہ سفوکیشن کی وجہ سے، ہوا کی کمی کی وجہ سے وہ وہیں پہ دم گھٹ کے مار کے زمین پر آ کے گر جاتا ہے۔ یہ ہے رزلٹ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا، اور ہے کسی کے کام آنے کا، اور اپنے چیزوں کو اکوائر کرنے کا۔ دس از کالڈ پازیٹیوٹی، جو کہ ہماری جنریشن میں نہیں ڈالی جا رہی۔ بی اے کا اسکول پرنسپل جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن کے اندر ہم ٹیچرز نے، میں نے بھی ایک پرنسپل یا میں نے بھی ایک ٹیچر اپنے بچوں کے اندر یہ کوالٹی نہیں پیدا کی۔ میں نے ان کو انفارمیشن تو دی ہے لیکن تعلیم نہیں دی۔ اگر آج کا استاد یہ کہتا ہے کہ استاد کی وہ قدر نہیں ہے، تو معذرت کے ساتھ بچہ ہمیشہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے جس سے وہ انسپائر ہو، جس نے اس کی تربیت کی ہو، کہ قدر کرنا کسے کہتے ہیں۔ ہم کسی سے قدر چاہ رہے ہیں، کسی سے رسپیکٹ چاہ رہے ہیں، جبکہ ہم نے اس کو رسپیکٹ دی نہیں، اور اس کے سامنے بہت سے لوگوں کو بھی نہیں دی، اور اس کے سامنے ہر سوسائٹی کے اس پارٹ کو جو رسپیکٹ کے قابل تھا یا نہیں تھا، ہم نے اس کو نہیں دی۔ جب اس نے پورے لوگوں کا اپنے سوسائٹی میں رسپیکٹ دیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، تو وہ کس طرح آپ کو رسپیکٹ دے سکتا ہے؟ رسپیکٹ میں نے دینی ہے تو مجھے ملے گا، رسپیکٹ نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے معاشرے میں بچوں کو رسپیکٹ دینے کا طریقہ ہی سکھا دیتے، تربیت کر دیتے کہ رسپیکٹ کسے کہتے ہیں۔ تو رسپیکٹ اگر آپ نے لینی ہے اور رسپیکٹ کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہے، تو ٹیچرز کو یہ رسپیکٹ دینا کسے کہتے ہیں، اسے تربیت کی شکل میں دینا پڑے گا، پڑھانے کی شکل میں نہیں، اسے مضامین پڑھا کر نہیں، اسے کہانیاں پڑھا کر نہیں، بلکہ ان کو تربیت کر کے ہمیں رسپیکٹ سکھانی ہے اپنے بچوں کو۔ اچھا، اس سوسائٹی میں کامیاب ترین شخص وہ ہے جس کا رسپانس بڑا اچھا ہے، اور رسپانس ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب آپ پر حالات سب قسم کے ڈالے جا چکے ہیں، جب آپ کو اس لیول پہ لے کے جایا جا سکتا ہو کہ آپ بدلے میں ان کو مارنے پہ آ جائیں، گالی دینے پہ آ جائیں، قتل کرنے پہ آ جائیں، اس کو نقصان پہنچانے پہ آ جائیں، اس وقت آپ کا رسپانس اگر سمائل والا ہے تو یہ آپ کی تربیت ہے کہ اگر آپ کو اس وقت رسپانس کیسا ہے۔ کامیاب ترین لیڈر، کامیاب ترین شخص سوسائٹی میں وہ ہے جس کا رسپانس سب سے اچھا ہے، رد عمل سب سے اچھا ہے۔ رد عمل یہ نہیں کہ سامنے والے نے ہنسایا اور ہم ہنس پڑے، یہ بھی ایک رد عمل ہے، لیکن اگر سامنے والے نے آپ کو گالی دی ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے کی بات کی ہے، آپ پر کوڑا پھینکا ہے، آپ کو پتھر مارے ہیں، آپ پر تھوک پھینکی ہے، آپ کو گالی دی ہے، آپ کو پر تلوار اٹھا لی ہے، تو اس وقت آپ کا رسپانس کہتا ہے کس طرح کا ہے، یہ لیڈر بتاتا ہے آپ کو۔
اور لیڈر کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان حالات میں، ان ایگریسو حالات میں کا رسپانس کیسا تھا۔ جس کا رسپانس اچھا ہے وہ اچھا لیڈر ہے، وہ اچھا شہری بھی ہے، وہ اچھا بیٹا بھی ہے، وہ اچھا طالب علم بھی ہے، وہ اچھا ملک کا لیڈر بھی وہی ہوتا ہے۔ سوسائٹی کے تمام سیکٹرز میں لے کے چلے جائیں، اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، خامد ہے یا بیوی ہے یا بیٹی ہے یا کہیں امپلائی ہے، امپلائر ہے، کوئی بھی لیول ہے، باس ہے، ورکر ہے، جس کا رسپانس سب سے اچھا ہے وہی کامیاب ہے۔ میں نے اس لائف سے یہ سیکھا ہے کہ کامیاب ترین شخص وہ ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے کس وقت کس کو کتنا اور کیا بولنا ہے۔ میرے لیے وہ کامیاب بنتا ہے کہ میں نے سوسائٹی میں کس وقت کس کو کتنا اور کیا بولنا ہے۔ جس کو یہ پتا ہے اس کو اپنے جذبات کے اوپر اور اپنے دماغ کے اوپر، اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول ہے۔ انبیاء کرام کو بکریاں چروائی گئیں کس لیے؟ ایموشن کنٹرول سیکھنے کے لیے۔ جس کو ایموشن کنٹرول پہ جتنا زیادہ، اگر آپ نے کسی شخص کو دیکھنا ہو وہ کتنا زیادہ مہذب، میچور، سمجھدار ہے، تو اس کا بھی ایک بیرومیٹر ہوتا ہے۔ جیسے بخار کو چیک کرنے کے لیے تھرمومیٹر ہوتا ہے، آپ تھرمومیٹر اس کو لگاتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ اس شخص میں ٹیمپریچر کا لیول کیا ہے اور اس کو بخار کتنا ہے، آپ کو تھرمومیٹر بتا دے گا۔ ایسے کوئی شخص کتنا میچور ہے، وہ سوسائٹی میں کتنا پروڈکٹیو ثابت ہو سکتا ہے، وہ لیڈر ہے، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے، تو اس کا بھی ایک تھرمومیٹر، ایک بیرومیٹر ہے، ایک میئرنگ انسٹرومنٹ ہے، وہ ہے اس کا ایگریشن۔ جس شخص کو جتنا کم غصہ آتا ہے وہ اتنا ہی میچور ہے، اتنا ہی ریسپانسیبل ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ شخص جو اپنے مرنے کے قریب ہو یا 100 سالہ زندگی گزار چکا ہو، وہ کسی کا قتل کر دے، وہ کسی کو گالی دے، وہ ان باتوں پر بھی افسوس کر رہا ہوتا ہے جن باتوں پہ اس کو زندگی میں کہیں غصہ آیا ہوتا ہے کہ یہ غصے والا کام نہیں تھا، میں نے اس کو غصے میں پتہ نہیں کیوں کر دیا۔ جتنا زیادہ انسان اپنی زندگی کے اس لیول پہ بڑھتا ہے، میچورٹی لیول پہ جاتا ہے، فطرت کے قریب پہنچتا ہے، اللہ کے قریب پہنچتا ہے، اپنی منزل کے قریب پہنچتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور زندگی کو پڑھتا ہے، اس دنیا کو اچھی طرح سے اسٹڈی کرتا ہے، وہ غصے سے اتنا ہی کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب غصے پہ اور اپنے ذات پہ، اپنے ایموشنز پہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لیڈر بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بکریاں چلا کر، جب ان میں سیلف کنٹرول کی پوری حد کو ڈیولپ کر لیا تو پھر اس کے بعد ان کو نبوت عطا کی۔ یہ آپ کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی کہانی شیئر کرتا ہوں اور پھر میں اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا۔ میریا شروع یہ ایک اسرائیلی فوجی تھی جس کو دوران ٹریننگ یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ مسلمانوں پر یہ روایتی جنگی ہتھیاروں کے علاوہ اور کون سے مؤثر طریقے ہیں جن سے ان کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، ان کو ہرایا جا سکتا ہے، انہیں ڈس انٹیگریشن ڈالی جا سکتی ہے اور ان کے اتحاد کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس نے یہی طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنے ایک فیس بک کے فیک اکاؤنٹ سے، جس کا نام اسے رکھا امیر المومنین، اس نے ایک فیک فیس بک اکاؤنٹ بنایا ہوا تھا۔ اس سے اس نے کیا کیا، ایک پوسٹ اپلوڈ کر دی کہ یہ بتائیں کیا خلافت کے حقدار حضرت عمر تھے یا حضرت علی۔ یہ پوسٹ کرنے کے بعد اس نے شراب کی بوتل اٹھائی اور پھر 2 گھونٹ بھر کے بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کرنے لگی کہ کامنٹس کیا آتے ہیں۔ پہلا کامنٹ ایران سے آیا، خزیر کا۔ اس نے کہا کہ یہ جو عمر تھا اس نے ہی خلافت کا حق ضائع کیا حضرت علی کا، تم ناسبی ہو اور ہمارے دشمن ہو۔ اس کامنٹس کو پڑھنے کے بعد اگلا کامنٹ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ایک عبد الرحمان شخص کا ہے کہ بالکل نہیں، عمر قاتل شیعہ ہیں، قاتل مجوس ہیں، آپ کو کنٹرول کرنے والے ہیں، آپ لوگ
اہل سنت کے کافروں سے بھی زیادہ بدترین دشمن ہو. اور اس کامنٹ کے جواب میں تم رافضی ہو. اس کے جواب میں پھر عراق سے ایک اور کامنٹ آیا کہ بالکل حضرت عمر جو ہیں وہ خلافت کے حقدار رہے اور خلافت کے حقدار ہوں گے. جب یہ کامنٹس پڑھتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور اس نے فاتحانہ انداز میں، کیونکہ اس کی جنگ لگ چکی تھی، وہ جو آگ لگانا چاہتی تھی اس کی آگ لگ چکی تھی، اور کامنٹس اسی طرح کے آنا شروع ہو گئے. اور پھر اس نے فاتحانہ انداز میں اس گلاس میں شراب کے آخری 2 گھونٹ بھی حلق میں اتارے اور آرام سے جا کر سو گئی. اور اس کی نیند ہی نیند میں عراق، ایران، شام اور سعودی عرب کی پرامن گاڑیاں آگ کی لپیٹ میں جل چکی تھی. یہ طریقہ ہے دشمن کا. انہیں پتا ہے کہ آپ کے اوپر اٹیک کس طرح سے کرنا ہے. قومیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ٹاکٹیو، پریکٹیکل. ہمیں کسی نہ کسی شکل میں پریکٹیکل لائف سے نکال کے ٹاکٹیو لائف کی طرف ڈالا جا رہا ہے کہ بیٹھو اور ٹاک کرو. بس صرف زبانوں کے ساتھ کسی کو برا بھلا کہو. بہتری کرنی ہے تو بھی زبان کے ساتھ کرو، برا کرنا ہے تو بھی زبان کے ساتھ کرو. پریکٹیکل طور پہ ہمیں کچھ نہ، آپ ہم سے پریکٹیکل سینس نکالی جا رہی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں چائنا پریکٹیکل قوم کا نام، ویسٹ میں بہت سے کنٹریز پریکٹیکل قوم کا نام ہے، جیپنیز پریکٹیکل قوم کا نام ہے. وہ جو بھی کام کرتے ہیں پریکٹیکل کرتے ہیں. زبان سے کسی کا نہ بھلا کر رہے ہیں نہ نقصان کر رہے ہیں. جو بھلا کر رہے ہیں وہ پریکٹیکلی کر رہے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہمارے پاکستان میں صرف جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پریکٹیکل کی بجائے صرف زبان کے ساتھ ہو رہا ہے، نقصان بھی اور بھلا بھی. حالانکہ وہ بھلا جو کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی نقصان ہی کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں پریکٹیکل جنریشن کی طرف لے کر آنا ہے. سورس کا یہ پرپس بھی ہے کہ ہمیں پریکٹیکل کی طرف لے کے چلنا ہے. تو میں اسی باتیں تو بہت سی ہیں آپس میں شیئر کرنے کے لیے، ٹائم پہلے بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. سولز آپ کا نام ہے، سولز آپ کی اونرشپ کا نام ہے، سولز آپ کی روح کا نام ہے جو پاکیزگی پر بنی ہے اور پاکیزگی چاہتی ہے اور بہتری چاہتی ہے. آئیں اس کا پارٹ بنیں اور بہت سے لوگوں کو اس پہ دعوت دیں. کسی بھی ایسے آدمی کو جس کا کوئی پرٹیکولر پرپس ہے، وہ پولیٹیکل ہے، کوئی اور موٹیو ہے، اس کو نہیں. جو سوسائٹی میں پازیٹیو رول پلے کرنا چاہتا ہے بغیر کسی ذاتی فیم بینیفٹ کے، وہ ہمارا پارٹ بن سکتا ہے.